أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کو بنانے والے نے اعلان کیا ہے کہ انسان کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سراب ہے، دھوکہ ہے، غرور ہے. یہاں جو دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جو سنتا ہے، اس سے حقیقت کچھ ہٹ کے ہے. جو محسوس ہوتا ہے وہ احساس سے کچھ ماورا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگہ امتحان کی ہے، آزمائش کی ہے، اور کوئی بھی امتحان گاہ پرسکون نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جسے اپنے پیپر کے متعلقہ عبور حاصل ہو، اسی میں لگن، اسی میں توجہ، اسی میں انہماک ہو. دنیا نے کتنے بڑے بڑے دھوکے دیے اور ہم نے عقل کے باوجود، شعور کے باوجود، حواس خمسہ کے باوجود، علم اور معرفت کے باوجود وہ دھوکے کھائے. ہماری زندگی ہم ہی سے فراڈ کر گئی، مگر ہم سنبھل نہ پائے. اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. یہی ہماری زندگی آخری زندگی ہے، اس کے بعد اگلے جہانوں کی ہے. اس جہان میں دوبارہ پھیرا یا 7 جنم کا چکر سراب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. یہی جو کرنا ہے کر لیجئے، جو بدلنا ہے بدل لیجئے، جو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے. دنیا کا دھوکہ بنیادی طور پہ 6 چیزوں میں ہے. مالک الملک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں وضاحت فرما دی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اس جہان میں رہنے کے لیے انسانوں کی خاطر اس دھرتی اور یہاں کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے، اور پھر بتا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء. یہاں نسل بڑھانی تھی، اس کے لیے اصل کی ضرورت، فصل کی ضرورت، عقل کی ضرورت، تینوں چیزوں کو جوڑ کے ہم نے اسے پیار، محبت، انسان کے لیے سکون اور لذت کا عنصر اس میں رکھ دیا. لیکن
یہ صرف نسل کی حد تلک ہے، یہاں سدا کوئی نہیں بیٹھا، اپنے حصے کی کاشت کر کے یہاں سے روانہ ہونا ہے، فصل پک جانی ہے اور اس کے بعد تیاری ہے۔ ریٹ کیا لگتا ہے، پھل پھول لگتا ہے، یہ اس سے پہلے ہے، نہیں لگتا، آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والبنین، عورتوں کے ساتھ مرد اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو جو زندگی نے دھوکے دیے ہیں، اگر اس پہ کتاب لکھی جائے تو کوئی ایک کتاب نہیں ہوگی، زندگی گزر جائیں گی، ہر انسان ایک الگ کتاب ہے، اس کی حیات الگ کتاب، واقعات الگ کتاب، اور ہر بندہ مستقل طور پہ اپنی زندگی کے کھائے ہوئے دھوکے اور تجربے اگر لکھ کے چلا جائے تو شاید یہاں لائبریریاں کم پڑ جائیں۔ والبنین، ہم نے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ دنیا مزین کر دی ہے، مگر اولاد خیر خواہ نکل آئے، بہترین نکل آئے تو داؤد کے گھر بیٹے کو رب نبی بنا دے علیہم السلام، یہی بیٹے بھائی بن جائیں، رب موسیٰ علیہ السلام کو بھائی ہارون کے ساتھ بازو مضبوط کر دے، لیکن اوورآل دیکھا گیا ہے کہ بچے جوان ہو کر کے بھی، بوڑھے ہو کر کے بھی بس ایک جذبہ رہا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، لے لیں گے، سنبھال لیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، لیکن جب بچوں کی پیدائش پہ یہ جملہ بولا ہی نہیں گیا، بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جو دیا ہے نا رب نے دیا ہے، اور اللہ دیے ہوئے میں برکت دے دے، رزقت برہ وبلغ اشدہ وشکرت الواہب، یہ چار چیزیں بچے کی گھٹی میں نہیں ڈالی گئی، نہ آنے والوں نے دعا دی ہے، نہ جس کا ہے، نہ اس نے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھ کے آ جائیے۔ جب بنیاد ٹیڑھی ہو جائے معاملے بگڑ جاتے ہیں۔ کہاں تک بگڑتے ہیں؟ یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک گاڑی اور ایک بیوی کی خاطر، جو ابھی بیوی بنی نہیں ہے، باپ کو سیاست دان ہوتے ہوئے کامیاب دنیا کا انسان، اور وہ بچہ جو شکل میں بھی ویسا، جس کے اوپر باپ کو پتہ نہیں کیا کیا مان تران تھے، جنازہ بھی خود پڑھائے، کتنا بڑا دھوکہ، قتل خود کروائے، سراب زندگی، اولاد فتنہ ہے، اولاد آزمائش ہے، بیوی بچے شوہر، یہ رشتے سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، میری کرنسی، میرا سونا، میرا مال، میرا پیسہ، میرا روپیہ، میری دولت، زندگی کا دھوکہ ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا ہے حلال سمجھ کے، حلال کھایا ہے حساب ہوگا، حرام کھایا ہے عقاب ہے، پکڑ ہے، یا جو تو نے پہن لیا ہے اور بسیدہ کر لیا ہے، یا جو تو نے رب کے رستے میں دے دیا ہے اور تیرے آگے چلا گیا ہے، جو پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے وارثوں کی جنگ اور لڑائی، وہی گھر جس کو تو نے بڑی محبتوں کے ساتھ رکھا تھا، تیرے رکھے ہوئے مین گیٹ کو بچے گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک اور دھوکہ، والخیل المسومہ، برانڈڈ گاڑیاں، نشان زدہ گھوڑا اس کو کہتے تھے کہ جو جیسے ہمیں سونا بھی خریدے باہر کی مارکیٹ سے تو پیچھے سٹیمپ لگی ہوتی ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، کیا ویٹ ہے، گھوڑا کس نسل کا ہے، برانڈ ہے، جنگی ہے، ہوا سے باتیں کرنے والا ہے، مہنگا ترین قیمتی ہے، وہی بات گاڑیوں پہ ٹرانسپورٹ پہ آ گئی، یہ فخر، یہ دھوکے ہے، یہ میرے ہیلی کاپٹرز، میرا فضا میں اڑنا، میرے اپنے طیارے، سراب زندگی ہے۔
मालिक उल मुल्क फरमाते हैं एक और आजमाइश है। मगर वल अनाम, मैं जी बड़े बड़े जानवर पाले हुए हैं, मैंने भेड़ बकरियों का फार्म है, मेरे पास इस वक्त कैटल फार्म है, मैंने इतने बड़े बड़े शेड बना रखे हैं, दुनिया भर में मेरे जानवरों का एक नाम है, मंडियों में लगते हैं, बड़ी शान, बड़ी ठाठ, बड़ी बाट। अल्लाह ताला फरमाते हैं आजमाइश है सराब जिंदगी वल हर्थ, मेरे इतने मुरब्बे हैं, इतनी जगीरें हैं, इतनी पैलियां हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जी धोखा है, जब पकड़ा जाएगा, आजमाया जाएगा। इंशाअल्लाह हम आगे चल करके आयात के साथ वाकयात को भी ऐड करते हैं। हमारे आज के इस दिन में जो हो रहा है उसको देखते हैं, कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े धोखे, मगर सबक हासिल न कर पाए, समझ न पाए। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, लोगों ये तुम्हारी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का माल है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, ये जो तुमने ले रखा है, खरीद रखा है, पाल रखा है, संभाल रखा है, जोड़ रखा है, जिसके ऊपर जिंदगियां लगा के बैठ गए हो, इसके मुतबादल जो है, जो अल्लाह के यहां है, वो कहीं अच्छा है। अल्टरनेट जो तुम समझ बैठे हो ये शराब है। अल्लाह ताला इसके बाद ऐलान करते हैं एलमू, जान लो। अगर पढ़ के भी आप नहीं पढ़ सके और मैं भी नहीं पढ़ सका, यहां अल्लाह ने ऑर्डर एलमू के लफ्ज से कहा है। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं, मईशत, ज़रबें, तकसीमें, अप डाउन, हालात, वाकयात, लेन देन, तरक्की, बड़े बड़े बिजनेस समझ लिए हैं तूने। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वालिटीज को प्रमोट कर रहा है, पेश कर रहा है, लेकिन एलमू ये भी पढ़ इन्नमल हयातुद दुनिया, ये जो कुछ तू बना रहा है ना दुनिया की जिंदगी, अल्लाह फरमाते हैं लाइबुन, खिलौना है। ये खिलौने हैं, जिंदगी खुद खिलौना है। मौत इसके साथ जब खेलती है ना तो अपना खिलौना ले जाती है। ये तेरे खिलौने दुनिया में आए, मां बाप खेले, रिश्तेदार खेले, अजीजो अकारब खेले, जवान हुआ, शौहर बीवी का खेल, बुजुर्ग हुआ, तेरे साथ तेरे मौत का और बुढ़ापे का खेल शुरू होता है। ये दुनिया की जिंदगी, ये ठेला, ये मेला, ये खेल, वल्लाह तमाशा, इधर से उधर, हकीकत से हटके, लाइन पे नहीं है, लैन पे नहीं, दोनों से, लाइन और लैंड के उसूलों से, लैन से फारिग। कितनी खूबसूरत तर्जुमानी की है जिंदगी बनाने वाले ने, और क्या खूबसूरत तारुफ करवाया है कि ये दुनिया खेल तमाशा है। और खेल खेल में पता ही नहीं चलता उम्र कितनी गुजर गई। घर से एक दफा काम के लिए निकले, रास्ते में खिलौने मिल गए, खेलने बैठ गए। आए किस काम थे, रास्ते में खिलौने मिल गए, हम सभी उसमें लग गए। घर में वापस लौटे तो मां बाप ने पूछा तो था, हमारे एक बुजुर्ग, उनके बारे में अभी थोड़ा अरसा हुआ अल्लाह को प्यारे हुए, घर वालों ने कहा था कि हांडिया बनानी है, कोई मिर्च मिसाला ले आइए। वो भूल गए, कुछ और लेके आ गए। घर वालों ने ये नहीं देखा बुजुर्ग कितने बड़े हैं, सरजनश तो होती है। पूछा तो जाना है, भेजा किस लिए था? सिर्फ एक काम था, जिंदगी मेरी बंदगी के नाम, तू आजाद नहीं है, मैंने तुझे गुलाम बनाया है अपना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जहां जहां जरूरत पड़े मुझे याद करना, मदद मांगना, मैं ताउन पेश करूंगा। आना तूने मेरे पास है, लेकिन ये सराबे जिंदगी, सराबे हयात, फरेबे जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत कर दी, फरमाया वज़ीना। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को किसी नए शहर में ले जाएं, लाइटें, बत्तियां, गाड़ियां, ये वो। एक देहाती माहौल का बंदा शहर में आके ज्यादातर यही करता है। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की चीजें
یہ رنگ روغن، یہ مزین چیزیں، اور یہ زینہ جو ہے اوپر 6 چیزوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی چیز، تمہاری دنیا کی زندگی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے فخر، تقابل، تفاخر، تفاعل، تقابل کے وزن پہ۔ کیا تقابل ہے؟ ریکارڈ بنا رہا ہے کہ سب سے لمبی زلفیں کس کی ہیں، تفاخر۔ سب سے لمبی پلکیں کس کی ہیں ورلڈ میں، تفاخر۔ سب سے لمبی مونچھیں کس کی ہیں، تفاخر۔ سب سے لمبی داڑھی کس کی ہے، تفاخر۔ سب سے لمبا قد کس کا ہے، تفاخر۔ دنیا میں سب سے چھوٹا بونا کون ہے، تقابل۔ یہی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحت مند کون ہے، ویٹ کس کا زیادہ ہے، دولت کس کی زیادہ ہے، پہلے نمبر پہ کون ہے، حسین عالم اور مس یونیورس کون ہے، تفاخر۔ بھول گئے کہ یہ جو کچھ لے کر کے بیٹھے ہو، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ غبارے میں ہوا ہے، ایک پن کی دیر ہے، ایک پھونک کی دیر ہے، ہوا نکلے گی، مگر تفاخر وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، کثرت اموال۔ میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی کوٹھی، اتنی بڑی گاڑیاں، اتنا زیادہ بینک بیلنس، میرے مد مقابل کون ہے؟ میں اتنا بڑا سیاستدان، میرے ماتحت اتنے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَوْلَادِ، اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا کنبہ قبیلہ اتنا بڑا ہے، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے بچے اتنے بڑے ہیں، اتنی زیادہ، میری آبادی اتنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ اب مثال دیتے ہیں، مثال سمجھیے گا، کمثل غیث، موسم اچھا ہوا، زمین اچھی بن گئی، ہوا چلی، بادل آئے، برکھا برسی، فصلیں ہوئیں، اعجب الکفار نباتا، اگ کھڑی ہوئی تا حد نصر، یہ میرے چنے اور چھولے ہیں، یہ میری مونجی ہے، یہ میری گندم ہے، یہ میری مکی کے کھیت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم یہیج، لہلہاتی ہوئی، سرسبز و شاداب، کھیت دیکھ کے من خوش ہو رہا ہے، مگر سراب زندگی۔ پھر گولڈن ہو گئی، پک گئی ہے، فصل تیار ہے، دیکھ دیکھ کے جھوم جھوم کے چلتا ہے، منڈیوں میں میری اپروچ، ہر جگہ میں، فتراہ مصفرہ، یہ گولڈن کلر دیکھ کے سونا ہی سونا اگلتی ہوئی یہ زمین اور کھیت اور سب کچھ، ثم یکون حطاما، اللہ فرماتے ہیں پھر آخر توڑی، وہی جو نظر آ رہی تھی اسی کو خود اپنے ہاتھوں آگ لگا رہا ہے، بھوسا بنا رہا ہے، کلٹیویٹر کر کے اندر روٹاویٹر لگا کے مٹی میں ملا رہا ہے، پھر وہی بنجر اور ویران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ حسن پہ مان کرنے والے کی جلد جاتی رہی، گل گئی، گوشت کیڑے کھا گئے، ہڈیاں بھر بھری ہو کر کے زمین میں مل گئی۔ آخرت کے لیے کیا کرنا تھا، کچھ لے ہی نہیں پایا، سراب زندگی، عذاب قبر، سراب حیات، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اسی زندگی میں رہ کے رب کی رضا اور اللہ کی مغفرت کا سامان بھی تھا، مگر اس نے دیکھا ہی نہیں، سراب زندگی، سراب حیات، زندگی کے دھوکے، جو لینا تھا وہ لیا نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو تمہیں کیا پتا کہ یہ تو دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ مجھے بھی پڑھتے ہوئے اشرے گزر گئے، سناتے ہوئے احباب کو سنتے ہوئے۔ یہاں تھوڑا لوہا گرم ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، بٹھی میں لگتا ہے، دلیل کا ہتھوڑا چوٹ لگاتا ہے، سان پہ رخ لیتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، انشاءاللہ میں نے سراب سے دھوکہ نہیں کھانا۔ صحرا میں دور نظر آنے والا پانی پانی نہیں ہوتا، جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے پیاس اور بڑھے گی، ہانپنا اور پڑے گا۔ بور کر وہ پانی نہیں ہے جسے دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ پانی زمین کے نیچے، مانگ اپنے رب سے اوپر سے برکھا برسا دے، تلاش کر کچھ ساتھ لے کے چل،
صحرا میں گیا ہے، کچھ لیا ساتھ؟ کوئی چھاگل بھری؟ تیرا کیا خیال تھا کہ آبشاریں پھوٹیں گی؟ نہیں، سراب زندگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ فراوانیاں، ان میں مست ہو کے زندگانیاں گزر گئیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کا اپنا قاعدہ ہے، دیتا ہے تو پھر دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ گیا۔ بندہ سمجھتا ہے میرا کمال، میں کل سائیکل پہ تھا، آج میری ملے، میری محنت، میرے آباء و اجداد کو ڈھنگ نہیں تھا، مجھے فن آ گیا ہے۔ یہ زندگی آرٹ ہے، زندگی فن ہے، یہ سٹیج ڈرامہ ہے۔ آتے رہے فنکار، بدلتے رہے آرٹسٹ، آئے اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ پوز کرا اور جانا پڑا پردے کے اوجھل، دوبارہ جانا پڑا جس پردے سے رونما نمودار ہوئے تھے۔ کثرت، فراوانیاں، اور اللہ کہتے ہیں وَيَقْدِرْ، یہ میری مرضی ہے، کسے نو رب نہ دیوے کہ بس بس کرن زبانوں، تو کسے نو رب کچھ نہ دیوے خالی جان جہانوں، میری آزمائش، مگر سمجھ نہیں پائے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سراب پہ نازاں ہیں، فرخندہ ہیں کہ پانی مل گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ، یہ فکر کا دھوکہ، یہ مال کا دھوکہ۔ مال تیرا تھوڑی ہے، بچے تیرے نہیں ہیں۔ باپ کو ابھی 3 دن پہلے ایک باپ کا شکوہ کہنے لگا، جی بڑے چاواں لاڈا نال پالیا سی، شادی کروائی سی کہ چلو بڑھاپا او بیگم لے کے سوہریاں نو پیارا ہو گیا۔ سسرال سے پوچھا تو بڑے خوش ہوئے، اے جی ساڈی کڑی دی محنت ہے، او دی محبت ہے، او دے گور نے، او دے گون نے۔ نہیں، سسرال کے لیے بھی دھوکا، ددیال ننیال کے لیے بھی دھوکا، آج کے اس شوہر اور اس بیوی کے لیے بھی دھوکا۔ کل جب یہی ماں بنے گی تو اپنے بچوں کو کہے گی میرے ساتھ رہیے، مل کے رہیے، الگ نہیں ہوتے۔ مگر دھوکا کھاتے 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 زندگی بیت گئی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، میرے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، میری چارپائی نہیں اٹھے گی، میں نہیں مرنے والا، میں سدا جوان ہوں، میرے سر میں درد نہیں ہوگا، میری ہڈیاں جواب نہیں دیں گی، میرے پہ راشا نہیں آئے گا۔ مگر ان دھوکوں سے نکل نہ سکے یہ غفلتیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی لمٹ رکھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کی خود جا کے زیارت کرنے سے بھی لوگ نہ بدلے۔ جگورے غریبہ پہ نظر ڈال، با عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسا سر بول، تیرا تاج کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، جو تم نے سمجھا تھا وہ سراب تھا، ایسے نہیں ہے۔ کاش کہ تم جان لو، ہائے کاش تم جان لو، کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ نے کہا تھا اعلموا، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اعلموا، اتنے پڑھ لکھ گئے ہو یہ بھی پڑھ لو کہ دنیا دھوکہ ہے، مال دھوکہ ہے، کمائیاں دھوکہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یہاں کے لیے جتنا چاہیے وہ لیجئے، لیکن ساتھ میں اپنی آخرت وہ مت بھولیے، صرف دنیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں غفلتیں بغاوتوں پہ لے آئیں، ہم نے کامیاب کر دیا، ہم نے اندھیر کوٹھڑیوں سے نکال دیا، باپ کی پشت، ماں کی سینے کی ہڈی اور رحم مادر سے بند کوٹھڑیوں سے نکال کے دنیا میں اجالا کر دیا، سورج دے دیا، چاند دے دیا، یہ دنیا میں میری نعمتیں لے کر کے اب کیا ہوا ہے؟ یہ اس بات پہ آ گیا اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، باغی بن کے زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے سانسیں میری ہے، یہ سمجھ رہا ہے جسم میرا ہے، یہ سمجھ رہا ہے باڈی میری ہے، یہ سمجھ رہا ہے چہرہ مورا میرا ہے، حیات میری ہے، سانسیں میری ہیں۔ دھوکے میں ہے یہ بیچارہ، اور اترا کس پہ ہے؟ بغاوت پہ۔ اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، انسانوں تم تو سنو، لوگ بندروں کو سدھار لیتے ہیں، لوگ ہاتھیوں کو، انہیں بھی جو کرنا ہے کروا لیتے ہیں،
لوگ گھوڑوں تلک، منہ زور جانوروں تلک، لوگ شیروں سے بھی وہ کرتب کروا لیتے ہیں، تم میرے ہو کر کے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جتنی بغاوتیں ہیں ہر بغاوت اپنے نتیجے کی منتظر کھڑی ہے، تمہارے اوپر لوٹنی ہے۔ سر جی ماضی کی اپنی کوئی بغاوت انفرادی، اجتماعی، قومی، پارٹی کی، جماعت کی، گروہ کی، افراد کی، دنیا کی چیک کر کے دیکھ لو، ہزاروں بغاوتیں اپنے نتائج دے کے تاریخ رقم کر گئی، مگر اللہ کہہ رہے ہیں سن لو، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا مال بس، ثم الینا مرجعکم، تمہارا لوٹنا تو ہماری طرف آنا پڑے گا۔ کئی دفعہ نا بچے کو ماں بلاتی ہے، پوتا آ جا مڑیا، وہ بھاگ جاتا ہے، نہیں پوتا ہونا تو پھر گھر ہی نا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں دوڑ کتنا دوڑتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تیری میری ملاقات ہونی ہے، موت کے وقت پوچھوں گا، دوڑ جتنا دوڑتا ہے، سکرات کے ٹائم پوچھوں گا، جب بولنا چاہے گا تو بول نہیں سکے گا، اشارہ کرنا چاہے گا کرے گا، اگلے نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے۔ والد صاحب کو دیکھتے تھے، آخری لمحات میں کچھ باتیں کہتے تو سمجھ نہ آتی، پھر اشارے سے سمجھاتے، 5 بچے سر پہ کھڑے ہو کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آئی، تو اللہ کی طرف دیکھ کر کے کہہ دیتے تو ہی جانتا ہے کیا معاملے ہے، یہ ہے دنیا، یہ ہے بغاوتیں، یہ ہے بھاگ دوڑ۔ اللہ کہتے ہیں فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، پھر خبر ہم ہی نے دینی ہے کہ یہ سراب تھا یا پانی تھا۔ جسے پانی سمجھ بیٹھا ہے وہ دھوکا تھا، جسے زندگانی سمجھ بیٹھا ہے وہ موت کا کھلونا تھا۔ آیا ہے نا شکنجے میں، جان شکنجے میں، مانگ اب کیا مانگتا ہے؟ سر جی میں نے نوٹ کیا ہے، یاد رکھنا، سکرات کے لمحات کی دعا نہ خود میت کو آ رہی ہوتی ہے نہ اوپر بیٹھے ہوئے کو آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بیچارہ لگا ہوتا ہے، کوئی پریس کر رہا ہوتا ہے سینے کو، کچھ اپنی جو اس کی دوا دارو، مگر اس وقت ربی اعنی علی سکرات الموت، یہ جملے علماء تلک بھی زبان سے بسا اوقات اوجھل ہو جاتے ہیں۔ عام بندہ کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات، یہاں تو مشہور ہے نا، جبریل آئے گا، فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئے گا، اسرائیل آئے گا، حساب و کتاب کرنے والا آئے گا، وہ آئے گا جنہ دے نام دی یار بھی دیتی ہے پیر عبد القادر جیلانی اپے بچا لین گے۔ رب دا واسطہ جے پیر صاحب خود اس دنیا میں اسی موت کا شکار ہو کے گئے، سراب زندگی، سراب حیات، دھوکہ اور فراڈ، نہیں بچ پائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ پیغمبر وقت کو بھی سکرات لگی ہوئی ہے، صحیح البخاری ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی عرب دنیا میں سفر کیجئے، عربی جب گھبرائے گا نا تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، تھوڑی سی تکلیف دیکھے گا لا الہ الا اللہ، ٹینشن والا معاملہ دیکھے گا لا الہ الا اللہ، خلاف توقع بات محسوس کرے گا لا الہ الا اللہ۔ اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات ربی اعنی علی سکرات الموت۔ پانی کے کنویں سے لا کے پانی کے مشکیزیں ڈالے جا رہے ہیں، منہ پہ سر پہ پٹیاں کی جا رہی ہیں، مگر موت کی تلخیاں اور پسینے جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہے وقت کے پیغمبر کی۔ ملاقات آسان ہوتی ہے کوئی؟ رب نے اپنی ملاقات کے لیے راستے رکھے ہیں۔ بڑے سارے لوگ بابو سر ٹاپ پہ جا کے کہتے ہیں یہاں ہے کیا؟ بڑا نام سنا تھا، فلاں علاقے میں آئے تھے، سوائے جو ہے پہاڑوں کے، وادیوں کے ہے کیا یہاں پہ؟ کیا ملا سوائے تھکن کے؟ رب سے ملاقات اچھی ہو گئی تو ساری تھکاوٹیں ختم، حقیقت مل گئی۔ یہاں تو کہتے ہو نا قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ رب کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، جب دنیا میں اس سے پانی لیا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہہ کے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کما جتنا کمانا ہے آخر موت، دوڑ جتنا دوڑنا ہے آخر موت، لڑ جتنا لڑنا ہے آخر موت۔
بن باغی جتنا بننا ہے، بغاوت کی راہیں اپنا آخر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت کا مزہ چکھائیں گے پھر پتا چلے گا سراب کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دن لگنا ہے، حساب ہونا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچنے کا کیا کیا اور جنت سے میں جانے کا کیا کیا۔ یارو جب سکون کی چیز ہی تکلیف دینے لگ جائے، کون گھر ہے جو اسی سکون کے لیے نہیں لگواتا؟ محلہ شریف پورا میں کتنے لوگ جلے، سکون وبال بن گیا۔ ڈچکوٹ روڈ سکون وبال بن گیا، جلا کے راکھ کر گیا گجرا والا، وہ بیٹیاں جلی ہوئی، وہ بچے جلے ہوئے، وہ باپ وہ ماں جلے ہوئے، جو اس لیے آن کر کے سوئے تھے کہ رات سکون کی گزرے، میرے رب نے وہ رات کے لمحات، آنے والی زندگی تڑپ تڑپ بلک بلک جل جل کے، معلوم نہیں موت کیسے آئی ہوگی، وہی جاندا جس تنوں لگی ہوندی۔ اگر یہی دنیا کا سکون اور مال اور چاندی قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قرآن میں اللہ نے اتارا، جس پیسے کی زکوٰۃ نہیں، غریب کا حق نہیں نکلا ہوا، جتنا مرضی جمع کر لیا ہے، تو جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے، دنیا کو تیرے اثاثوں کی خبر ہی نہیں، یہ سارا مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹلی سونے میں بدل دیں گے۔ قیامت کے دن جتنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اللہ اس کو سونے میں بدل دیں گے۔ یہ کس کے لیے ڈھالا جا رہا ہے؟ اس کے مالک کو دیا جانا ہے۔ کیسے دیا جانا ہے؟ اس کی پلیٹیں بنا دی جانی ہیں۔ استری کے نیچے پلیٹ لگی ہوتی ہے، پریس، سلوٹیں نکالنے کے لیے کپڑے کی، پھر اس کے بعد مال کھا کھا کے جو یہاں سلوٹیں پڑتی ہیں، پتہ کیجئے پڑتی ہیں کہ نہیں، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، پیٹ پہ، پیچھے کمر میں، کوئی آیا تو پیشانی پہ سلوٹیں، تیور۔ مالک فرماتے ہیں پھر ہم اے وٹ تیرے اتھے نکلن گے، استری کر کر کے، پریس کر کر کے، سراب زندگی۔ کسی نے بڑی سونی گل کیتی سی، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ جتنے مرضی ڈھانپ لے، پیدا ہوئے لوگوں نے کپڑا دینے کی کوشش کی، مریں گے، لوگ کفن دینے کی کوشش کریں گے، اور وہ لوگ بھی بھاگیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی پانی کا گھونٹ نہیں پوچھا، کفن میرے الوں، جنہوں نے کبھی حال نہیں پوچھا تھا، کفن میرے الوں۔ ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، ڈال دے قبر میں۔ ساری زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، وہ کفن بھی پہنا قیامت کے دن، جب قبر پھٹی اور اٹھے تو پھر ننگے۔ ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، کما بھاگ، کھو کے کھائے رج نہیں ہوندا۔ ہم نے پوری زندگی چھینا جھپٹی میں لگا دی، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، یہاں دو جیبیں، سلوکے کے اندر جیبیں، شلوار میں پاکٹ، پینٹ میں پاکٹ، گھر میں تجوریاں، بینک میں لاکرز، آنے دے، چھینا جھپٹی، چوری، جھوٹ، فراڈ، دغا، ملاوٹ، جو من میں آیا کیا، ٹھگی مار کے حج نو جائیے۔ اتنا حج پہلے نہیں ہوتا تھا، اتنے عمرے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جہاں سے جاتے ہیں اور جمعہ وہاں پڑھ کے آتے ہیں، ٹھگی مار کے حج نو جائیے، پینڈا ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ سراب زندگی، یہ بلیک طریقے سے کمائی ہوئی رقم حج عمرہ کر کے وائٹ منی نہیں بنتی، دھوکہ دھوکہ ہے، سراب سراب ہے۔ اور کتنا ہی عجیب، بابا جی نے نقشہ کھینچا تھا اور کمال کھینچا تھا، پون لگی سا میں ہاتھ مچھی نو، نانگ میرے ہاتھ آیا، توڑن لگی سا پھول گلابوں تے کنڈے نے زخم لگایا، دنیا زخمی کر گئی، میں نے پھول سمجھ کے پالے تھے، وہ اپنے ہی پھول اپنے ہاتھوں میں خار بن کے چپ گیا۔ میں نے جن کے لیے مچھلیوں کا شکار کیا تھا کہ روسٹڈ بروسٹڈ کھلاؤں، گرل فش کھلاؤں، ٹکا فش کھلاؤں، انہوں نے اسی دعوت پہ چیچا وطنی دیکھیے، آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے، وہ
یار دوست اکٹھے ہوئے ہیں، بلایا ہے، میزبان بیٹھا ہے، اور آنے والے نے آ کر کے آگے سے ہو کے سلام لے کے دوسرے کی طرف جاتے ہوئے پیچھے کن پٹی پہ رکھ کے گردن میں جیسے فیر مار کے فارغ کیا ہے. پون لگی سا ہاتھ مچھی نو تو نانگ میرے ہاتھ آیا. وہ تو غیر تھا، یہ ابا جی کا تو اپنا بیٹا تھا. یہ مرتی مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں، یہ شوہروں کے ہاتھوں کٹتی ہوئی اپنی بیویاں، بیویوں کے ہاتھوں آشناؤں سے مرتے ہوئے یہ آج اپنے مرد جنہیں قبول ہے کہہ کے کہا تھا، جن پہ خطبے پڑھے گئے تھے ان الحمد للہ، مر جائیں گے شکر کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے. ان الحمد للہ نحمدہ، اپنے ددیال ننیال سسرال کسی کو جا کے گھر کی خبر لیک نہیں کریں گے. رب کا شکر کر کے اپنی چادر چار دیواری میں پردے پہ بیٹھے رہیں گے، پردے کو ننگا نہیں کریں گے. وَنَسْتَعِينُهُ، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. حقیقت زندگی. مگر سراب کیا بن گیا؟ رب سے مدد مانگے گے. شوہر کے شکوے غیروں کے آگے، بیوی کے شکوے غیروں کے آگے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر شکایتیں. تعاون مرد عورت کا نہیں، عورت مرد کا نہیں. جو تعاون کر رہا ہے وہ کٹا جا رہا ہے. پڑھا تھا خطبہ، پڑھا تھا نکاح، ملے تھے رشتے جڑے تھے، مگر کیسے کٹ گئے سراب زندگی. وَنَسْتَغْفِرُهُ، کہا تھا غلطی کریں گے نہیں، انسانی ناطے سے ہو گئی تو اڑیں گے نہیں، تھوڑا جھک جائیں گے، تھوڑا رک جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایک دوسرے سے ایکسکیوز کر لیں گے. مگر سراب زندگی وہ نکاح کا خطبہ ایک خطبہ رہا، وہ عربی کی عبارت رہا. میری زندگی کی حقیقت نہ بن سکا، میرے رشتوں کا مضبوط گلو نہ بن سکا، وہ الفی نہ بن سکی، وہ الفت نہ بن سکی. وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، نفس منتظر ہوتے ہیں شرارتوں کے، یہ یاد رکھیے گا. نفس شرارتوں کے منتظر ہوتے ہیں. نفس ہو شرارت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس نے غلطیاں کی ہیں. کہا کیوں؟ کہا گھٹیا بندہ ہے. جواب آیا نہیں، گھٹیا نہیں ہے، انسان ہے، نفس رکھتا ہے، نفس شرارتوں پہ ابھارتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان پیچھے کمانڈ کر رہا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعمال نتیجوں کے منتظر ہوتے ہیں. کیا کیا ہے جناب؟ کیا بویا ہے؟ اگے گا. کیسے بویا ہے ویسے اگے گا. زمین کا انتخاب کیسا کیا ہے اسی حساب سے آئے گا. نگرانی کی ہے کہ نہیں؟ سر چیک کریں. دنیا کے دھوکے، اعمال کے نتائج. کدو پتہ ہے کیوں مہنگا ہوا ہے؟ بینگن اس وقت کیوں اتنا مہنگا ہے؟ وہ جی مارکیٹ میں پیچھے ماشاءاللہ اس کے بیلیں بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پھل نہیں لگ رہا. من سیئات اعمالنا. جب اپنی چیزوں کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دو گے تو پھر اللہ حافظ. جب اعلان ہو رہا تھا کہ اگلی آنے والی جنگ بیجوں کی جنگ ہے، تمہاری آنے والی جنگ بایو بیس پہ لڑی جائے گی. ایک وقت تھا میں اپنا تربوز بیج کے اسی کا بیج سنبھال لیتا تھا، اپنا خربوزہ کاشت کر کے میں اسی کا بیج سنبھالتا تھا. میں جو فصل بوتا تھا میں اس کا کچھ حصہ اپنے بیج رکھتا تھا. مجھ سے کہہ کے یہ بیج اچھے نہیں ہیں، ان کی آمدن کم ہے، 40 من ہے، 20 من ہے، اچھا لو، ہائیبریڈ لو، ویٹ کرو، یہ ہے وہ ہے، 100 من نکلے گی. 2-4 سال دے دیا، اس کے بعد منجی کی کیا حالت ہے اس دفعہ؟ جانور کھا رہے ہیں، صرف جانور. رب نے جانوروں کا حصہ دے دیا. لولا البہائم، نہ دے زکات، بارشیں روک لوں گا. اللہ بارشیں تو بہت ہو رہی ہیں. کون بارشوں کا؟ ومن سیئات اعمالنا، تیری بدعمالیاں نتیجے کی منتظر کھڑی ہیں. لے نتیجہ. کہ اس کو لگے اس پہ جھاڑ نہیں لگا جی، اعلان کر کے کاٹ کے لے جاؤ جی. کیا ہوا جی؟ موسم تلخ ہو گیا جی. اتنی گرمی، اتنا پہلے اس قدر حبس نہیں تھا. یہ ساری تیری میری کہانیاں ہیں سراب زندگی. لوٹ. یہ صرف ایک میٹر نہیں ہے، یہ ذرات کی حد تلک نہیں ہے. پتہ کر کسی بھی چیز میں کتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور ریزلٹ کتنے آ رہے ہیں.
ہر بندہ تن آسانی میں لگ گیا ہے. من سیئاتی اعمالنا، اعمال منتظر ہیں. میں 100 نوجوانوں کو اگر ڈیلی مل کے کچھ پوچھوں نا، جسٹ چھوٹا سا ایسے ٹیسٹر لگاتا ہوں. ہمارا دن تقریباً میجر نوجوانوں میں گزرتا ہے، بیٹے بیٹیوں میں گزرتا ہے. بیٹا کیا موڈ ہے؟ سر میں نے چینل بنا لیا. سر میں میڈیا پہ آ گیا ہوں. بیٹا اس پہ کرتے کیا ہو، دیتے کیا ہو؟ سر بس نہ پوچھو. یہ غبارے کی ہوا، یہ پانی کا بلبلا کتنے بڑوں بڑوں کو اجاڑ کے رکھ گیا، اور تجھے نکما مجھے نکما کر گیا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ایک ٹھمکا پیٹ نہیں بھرے گا. یہاں سے لے کے وہاں تلک ساری رات ناچنے والی بیٹی گھر میں روٹی نہیں پکا پائے گی. بچوں کو جنم لے گی تو تربیت نہیں کر پائے گی. یہ اس کے ساتھ یاوا گوئی فضولیات میں رات کے مقدس لمحات گزارنے والا. میں پہلے سوچا کرتا تھا شاید ایسے لوگوں کے ماں باپ مر گئے. ماں باپ نہیں مرتے، غیرتیں مر جاتی. شوہر نہیں مرتے، غیرت مر جاتی ہے. زندہ چلتے پھرتے سنا کرتے تھے کبھی کہ لوگ دیوس ہوں گے. دادا جی کہا کرتے تھے کہ ریت کے ٹیلوں پہ پانی چڑھ جائے گا. سمجھ نہیں آتی تھی. لگے ہوئے وہاں پہ سولر پینل اور وہاں پہ کیے ہوئے بور، اور بالکل سب سے اونچے حصے پہ چڑھا ہوا پانی نظر آ رہا ہے. قیامت کی نشانیاں کتب احادیث میں پڑھتے تھے تو عجیب لگتا تھا. ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے کور کر کے لے جاتا ہے. میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی، میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کی قسم لفظ بولنے کو من نہیں کر رہا، حدیث کے لفظ ہے. ایک وقت آئے گا جب لوگوں کی عورتوں اور عزتوں کے پچھواڑے خاص جگہوں پہ جا کر کے ہلیں گے. کہیں میلے ٹھیلے میں ہوتا تھا، آج تو گھر گھر شراب زندگی. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب انہی عورتوں سے پھر چلا نہیں جاتا، جنہیں آج مان ہے، کل ان چہروں پہ کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں لفظ بہت درد کے ساتھ تڑپ کے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے. تھوکنے کو بھی کوئی نہیں آگے آتا، کوئی اچھے لفظ نہیں بولتا، اچھے جملے نہیں بولتا. من حیث القوم اگر اپنے آپ کو چیک کر لیں. کیا زندگی ہے؟ شراب زندگی. ایک نیزہ پھینکا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارا عزت اور آبرو اور ہمارا دفاع ہے. مگر ہم نے ہر چیز کو گیم بنا دیا. کل میرا گھوڑا میدان جنگ میں تھا، عرش قسمیں کھاتا تھا. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. آج نوجوان گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھتا ہے تو نچانے کے لیے یا بگانے کے لیے یا جوئے کے لیے. حسین کا گھوڑا مقدس ہو گیا، مگر ایک بھی وہ کام نہ جناب حسین نے لیا، نہ حسنین کے نانا کریم نے لیا جو ہم ان سے لے پائیں. کہاں لے گئے؟ گائے کا ذکر قرآن میں ہندو نے مقدس بنایا، ہم نے کہا ہندو تو نے اچھا نہیں کرا. جانور کو اگر مقدس بنانا ہوتا تو میں سب سے پہلے حضور کی اونٹنی کو بتاتا، میں آپ کے گھوڑوں کو مقدس بناتا. میں سب سے پہلے وہ گدھا جس پہ میرے محبوب نے سفر کیا اور نمازیں پڑھی، میں اس کو لا کر کے عبادت گاہ میں باندھتا. مگر شراب زندگی. مسجد نبوی کا وہ نماز والا حصہ بھی نہیں، وہاں کوئی گاڑی آ جائے، سواری آ جائے، اندر پانیوں کے کولر جائیں، سب کچھ جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں دیکھتا. حضور نے خود حج جو ہے اونٹ پہ کیا ہوا ہے. بیت اللہ کے اندر سواریاں ہیں. اور یاد رہے کہ پیشاب بھی ہے، لید بھی ہے. مگر ہم جذباتی قوم، شراب زندگی، دھوکے دے کے نہ جانا نہ پڑھا. اسی لیے اللہ نے کہا تھا علمو، جان لو پہلے کیا پڑھے ہو، کتنے ان پڑھ ہو. اللہ رب العزت جن چیزوں سے حقیقت کی طرف ہمیں لانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ دکھا کے ان میں کچھ سمجھ لیں، حقیقت کو پڑھنا شروع کر دیں. موت حقیقت ہے، زندگی شراب ہے. اور اس حقیقت کو
کہیں سے اور نہ پوچھے، صرف حضرت حافظ مسعود عالم صاحب سے پوچھ لیں کہ زندگی میں کتنے جنازے پڑھا چکے ہیں. اسی شہر میں ہیں، دور نہیں ہے. کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، اور اپنے سے کتنے بڑوں کے اور جوانوں کے پڑھا چکے ہیں. سراب زندگی میں حقیقت کا پتہ کرنا ہے تو لوگوں نے شریعت کی بجائے اباحیت کو اپنا لیا ہے. شریعت پابندی ہے. پتہ ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کی بات کرتے ہی سارے کیوں گھبرا جاتے ہیں کہ پہلا شکار تو میں ہونا، چور دا تے ہتھ وڈیا جانا، سولی پہ میں نے چڑھنا ہے، رجم مجھے کیا جانا ہے. اباحیت کے نتیجے ہیں. اسی لیے ہم حقیقت کی طرف نہیں بڑھ رہے. شریعت کی بجائے طریقت آ گئی ہے. سراب زندگی جنوں پوچھ لو، او جی میں مرشدہ نو پڑھیا، میں انہاں دی طریقت ہے، میں بھی بیعت ہوں 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں، پڑھا ہے میں نے ان کے پاس درباروں پہ بیٹھ کے. میں نے کوئی 1300 سال 800 سال بیک میں جا کے نہیں، طی الزمان والمکان سمیٹ کے نہیں، عالم خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے ان کی آتی ہوئی خلافتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعتے ہیں. مگر ساری بیعتیں جوتے کی نوک پہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اور شریعت سے ٹکرائیں. کریں اتنی ہمت، کریں. میرے 10 دوست ہیں، میرے 20 دوست ہیں، میں نے ٹائم دے رکھا ہے، میں نے محبت دے رکھی ہے، میں نے جانا ہے، وعدے بعید ہو چکے ہیں، سارے پیسے لین دین ہو چکا ہے، ٹرپ جو ہے وہ منظم کر دیا گیا ہے. میرے ابا جی نے کہہ دیا پوت تو نہیں جانا، کام میں کر. میں سب کو ایک سائڈ پہ کر کے اگر یہاں ابا جی کی مان کے بیٹھ گیا ہوں تو یہ شریعت ہے، اگر میں سب کے ساتھ چلا گیا ہوں تو طریقت ہے. رحمان کو چھوڑ کے در در پہ دھکے کھائے گا. وہ جی ہم طریقت پہ ہیں. مزید ایک دھوکہ، سیرت کو چھوڑ کر کے لوگ سنت کو چھوڑ کے بدعات پہ، سیرت کو چھوڑ کے طریقت پہ. صرف ایک لسٹ بنا لے، چیک لسٹ اپنی. میں ڈیلی سیرت کتنی اپناتا ہوں، طریقت کتنی اپناتا ہوں، شریعت میں کتنا چلتا ہوں، اباحیت میں کتنا چلتا ہوں، اسلام میں کتنا ہوں اور الہاد میں کتنا ہوں. آئیے ذرا ایمان اور الہاد. ماں کیا کہہ رہی تھی؟ باپ کہہ رہا تھا کشتی میں آ جا، ماں کہہ رہی تھی پہاڑ پہ چڑھ جا. کیا ہوا تھا نتیجہ؟ بچہ کہہ رہا تھا آج میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. ملحد نہ بنو، اللہ کا آرڈر، رب کا نظام، آج اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا. پھر وہی ہوا، غرق ہو گیا. باپ دیکھتا رہ گیا. نہ نبوت بچا سکی، نہ ماں کی ممتا بچا سکی. سراب زندگی سے نکلیے، حقیقت کو پرکھیے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں توحید کی جگہ لوگوں نے شرک کو پیک کر کے دے دیا. چھوٹی چھوٹی پیکنگز ہیں، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایسے ہے. لیکن 100% اندر صرف اوپر ٹائٹل توحید کا ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے جو در در پہ جھک گیا ہے، اللہ کی قسم سراب میں ہے، دھوکے میں ہے. میں ہوں یا میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اخلاص کے لیے بھیجا تھا. مخلص ہو کے آنا تھوڑا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. مگر ہم نفاق میں چلے گئے. نفاق، سر جی سارا جگ منافق ہوئے، میں بہت مخلص ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 ٹیسٹر لگا، چیک کر. کسی سے کیا چیک کرنا ہے؟ لیب اپنی گھر میں بنا لے. بولتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے؟ جی بولا جاتا ہے. جی کاروبار سلوگن ہے ہمارا اس وقت، ایمانداری تے سچ نال کاروبار نہیں ٹردا. سراب زندگی، سراب حیات. سچ بول، تھوڑی کھا لے، اجڑ جائے گا نا. اللہ کہتے ہیں سچ میں برکت ہے. جھوٹ میں جہنم ہے، بربادی، یہ تباہی ہے. یقین ہوتا تو میں سچ بولتا، مگر مجھ سے نہیں بولا جاتا. فرمایا منافق ہے، مخلص نہیں ہے. لڑے تو گالی دے. پورا ملک اپنے صرف کمنٹس باکس چیک کر لے. چیک کریں ذرا کیا ہو رہا ہے، قوم کیا کر رہی ہے، کدھر کو جا رہی ہے، قسمیں کس پہ، قرآن کس پہ، وعیدیں کس پہ، کیا کیا ہے، ہوا کیا ہے، بتایا کیا ہے، شو کیا کیا جا رہا ہے. رب نہیں جانتا، وہ تو دل کے راز جانتا ہے. وعدے کر کے وعدہ خلافیاں، اللہ سے وعدے کر کے، رب سے، بندو سے
ابھی بھی نفاق کچھ اور ہوگا. میں دیکھتا ہوں عبادت کی جگہ رہبانیت آ گئی ہے. عبادت کی جگہ اس وقت رہبانیت ہے. جناب چیک کر لیں, یہ جتنے صوفی, یہ جتنے مجاور, یہ جتنے گدی نشین, یہ سجادہ نشین, آپ کو عبادت میں دونوں چیزیں, بندگی بھی ہے رب کی, انسانوں کی خیر خواہی بھی ہے. رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں اور سارا کچھ چھوڑ دیں. اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے, نماز کی جگہ یوگا زیادہ بڑھ گیا ہے, ورزشیں. جس کو دیکھو دوسرا آدمی, تیسرا آدمی, چوتھا آدمی, دیکھا دیکھی, بڑے بڑے داڑیوں والوں کو میں نے یوگا کرتے دیکھا. نماز پڑھی ہے؟ نہیں جی, وہ پھر تو پتا رہ جائے. یہاں کیا ہو جی, میں ٹرینر ہوں. کہاں کروا رہے ہو جی؟ میں اسٹیڈیم میں. تو کہاں ہے؟ میں فلاں جو ہے وہ باغ کے اندر, فلاں گھر کے اندر میں نے یہ جم بنا رکھا ہے. جم بھرے جا رہے ہیں, کھیل کے میدان بھرے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے اگر جوانوں کو بچانا ہے تو کھیل کے میدان بھر دو, ہسپتالوں سے بچ جائیں گے. نہیں 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 نہیں, آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. سلوگن ہی ٹیڑھا ہے. اگر ان کو جوان بنانا ہے تو 8 گھنٹے نہیں, 8 منٹ پنکھے کے نیچے کھڑا ہونا. ان میں کمزوری ہے, مردانہ کمزوری. عورتوں میں زنانہ کمزوری ہے. 8 گھنٹے محنت کر لیں گے تغاری اس گرم موسم میں, لیکن 8 منٹ پنکھے ہوا کے نیچے اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے. سراب زندگی. میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں, زکوٰۃ کی جگہ ٹیکسز نے ہماری مت مار دی ہے. صرف بجلی کے ایک بل میں, آج کا بیان پڑھ رہا تھا, گھروں کے کرایوں سے بل زیادہ مہنگے ہو گئے. ایک وقت تھا 1 سال کے بجلی کے بل 1 مہینے کے کرائے سے کم ہوتے تھے, اور آج شراب کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ٹیکسز, اور لگاؤ اور لگاؤ اور لگاؤ. نہیں بولیں گے, مار دیں گے, قبر میں بھیج دیں گے. پھر بھی اتنے پے کر کے بھی نان فائلر ہے, ٹیکس پے نہیں کر رہا. کہا تمہارے حکمرانوں سے تمہاری سنن ابن ماجہ کی روایت یاد آ رہی ہے. میزان کو خراب کر کے دیکھو, رب کے نظام کو بدل کے دیکھو, ترازو کو ناپ تول کے اندر بربادی ایسی لاؤں گا کہ تمہارا جتنا سسٹم ہے اپ ڈاؤن کروا دوں گا. تمہارا بیلنس آؤٹ کروا دوں گا. بجٹ بنا بنا کے تھک جاؤ گے. جتنی آمدن ہے اس میں بجٹ کیسے بناؤں, چلوں کیسے, زندگی کیسے گزاروں, بچے کو دودھ کہاں سے لا کر کے تم. 2 ہفتے پہلے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, زندگی سے تنگ تھا, مختلف اس کو آپشن دیے, کہتا یہ بھی کر کے دیکھا ہے, وہ بھی کر کے دیکھا ہے, نہیں. آخر میں نے ویسے لاڈ پیار سے کہا بھی آخری تو ہوں یہی رہ گیا, پھر ہوں وہ کنک چپاؤن والیاں گولیاں یا چوہے مار گولیاں. کہندا رب دی قسم جے ویکھو میرے کول وہ بھی لین دے پیسے کو نہیں. یہاں نہیں کرنا, باہر کے ملک جا کے کرنا ہے, اتنے کتے نوا لیں گے. ادھر باپ کے ساتھ کھڑا ہو کے باپ کے پیشے کو نہیں لینا. لوکی دیکھ کے کی کہیں گے کہ چودھریاں دا منڈا ریڑھی لا کے بیٹھا ہے. شراب زندگی دھوکے ہیں باہر بھی تیرے لیے, جہاں دین بھی جائے گا, ایمان بھی جائے گا, اسلام بھی جائے گا, نماز روزہ بھی شاید جاتا رہے, اولاد بھی جاتی رہے, پھر تو روئے گا, لوٹنا چاہے گا مگر لوٹ نہیں پائے گا. اولاد کو کہے گا پاکستان پھر بھی اچھا ہے, لیکن اب اولاد نہیں مانے گی. عمرے پہ لے جانا چاہے گا, اولاد عمرے پہ نہیں جائے گی. مجھے آج بھی وہ 96 کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مسجد نبوی میں باپ بیٹھا ہے, 7 2 بچے ہیں, پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. مجھے پاکستانی لباس میں دیکھ کے آواز دی پاکستانی, جی یار ایک بات کرنی ہے, میرے بچوں کو اتنا تو سمجھا دیں, یہ نماز ہی نہیں ہے, نیک نہیں ہے, بڑی مشکل سے حج عمرے پہ لے کے آیا ہوں. میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا, پیچھے بیٹھ گئے. میں نے کیا سناؤ کی حال ہے؟ کہندے جی اپنے ٹھڈ تو کپڑا چک کے آپ ہی ننگا ہونا, جدو ابا جوان سی تے ادو انگلینڈ چنگا سی, ساڈی واری آئی ہے تو انگلینڈ خراب ہو گیا, ہوں پاکستان چنگا ہے تو ہوں حج عمرے کرو. بچے من کے سچے. شراب زندگی, کچھ نہیں بچا بھی ہمارے پاس, اتنا کچھ کما کے بھی بہت کچھ گزر گیا ہے. نکاح کی جگہ زنا آ گیا ہے, شراب زندگی. ارینج میرج کی جگہ کورٹ میرج ہے, شراب زندگی. ماں باپ کی پسند کی جگہ محبت, محبت 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 محبت, جدھر دیکھو لب لب کا سیلاب ہے. یہ جو کر رہے ہو نا,
بڑی جلدی آنکھ کھلتی ہے. اسی جگہ پہ بیٹھا تھا, یہیں پہ, یہاں بیٹھا تھا وہ نوجوان, پورے جمعہ میں دیکھتا رہا, روتا رہا, اور آخر میں کہتا ہے جی سائڈ پہ ہو کے بات کرنی ہے. بیچارے کا درد کیا تھا, چوتھی بیٹی ہوئی ہے تو آج ٹوٹ گیا ہوں, ٹوٹا پہلے بھی تھا, آج ٹوٹ گیا ہوں. کیا ہوا ہے؟ ہر دفعہ میں نے دعا کی, اللہ بیٹی دینا مگر ماں پہ نہ جائے. وہ بھائی ماں کون ہے؟ کہا میری لب ہے, لب کی شادی ہے. ٹوٹا ہے نا اب. اس شور کو کون سنے گا؟ تیرے اندر کی آواز کو کون سنے گا؟ محسوس کون کرے گا؟ کب لوٹو گے اس سراب زندگی سے؟ کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کی ہے, محبت کرنے والے دونوں عقل سے کورے ہوتے ہیں, بے وقوف ہوتے ہیں. یہ دو بے وقوفوں کی کہانی ہے. جس کی آنکھ پہلے کھل جائے بے وفا بن کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے, جس کی لیٹ کھلے وہ ذرا چار آنسو بہا کے پھر سمجھتا ہے. میں نے تو محبت کا یہی انجام دیکھا, جس میں ماں باپ کی دعا نہیں, خیر نہیں, بھلائی نہیں, عزت نہیں, آبرو نہیں, کتاب نہیں, شریعت نہیں, سنت نہیں, طہارت نہیں, پاکیزگی نہیں, علاقہ نہیں, وسیب نہیں, سماج نہیں, لوگ نہیں, غیرت نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کشتی کنارے لگے گی؟ 4 دن اگر انجوائے کر بھی گئے تو پھر وہی ہے. خیر سراب زندگی. والدین میرا بھلا نہیں سوچ دے, دھوکہ ہے یہ جملہ. میرے دوست میرے اپنوں سے زیادہ خیر خواہ ہوں گے, مگر یہ دھوکہ ہے. تھوڑا نکل اس کو. وہ تیرے دوست بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ایسے ہیں, وہ اپنے رشتوں سے بھی ایسے کٹے ہوئے ہیں. ایک اور دھوکہ, دین چھوڑ کے دنیا داری, شراب زندگی. اذکار کی جگہ اشعار اور لبار. لبار کا لفظ سرکی میں پیور بکواس کو کہتے ہیں. 100% یاوا گوئی, فضولیات, لغویات, ادھر ادھر کی کہانیاں, داستانیں, کیا جگتیں, کیا جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے بغیر کسی احساس کے. وہ جی میرا بچہ جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی, بڑا کانفیڈنس ہے. تو ایسے کانفیڈنس کے اوپر کے جو بکواس ہو, قیامت کے دن وہ پل بندہ منتظر ہوگا کہ جس میں رب کا ذکر چھوڑ کے کچھ اور کیا ہوگا. عبادات کی جگہ ایک اور نئی چیز چلی ہے, ریاضت. میں جی ریاض بہت کرنا. قرآن کی تلاوت کی جگہ جی سما چلا ہے جی میں قوالی بڑی سننا. جی آج کل میں صوفیانہ کلام, عارفانہ کلام. شراب زندگی. 4 دن نیٹ ڈاؤن ہوا ہے, کوئی پیج نہیں کھل رہا. کتنی پریشان ہے قوم. VPN کے سہارے لینے پڑے. قرآن کو بند کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. کبھی یہ درد جاگا, کبھی احساس ہوا. لاکھوں میں بھیجتا ہوں پوسٹ, جاتی ہے. چیک کرنے کے لیے بیچ میں 2 یا 3 غلطیاں جان بوجھ کے چھوڑتا ہوں, کتنے لوگ پڑھ کے واپس کرتے ہیں. ڈیلی کی پوسٹ میں 1-2 چیزیں جان بوجھ کے, کہ اگلے کو احساس ہو کہ یہ لفظی غلطی ہے, صرف دیکھا جائے. چند لوگوں کی طرف سے واپسی جواب آتا ہے, باقی اللہ کی سپرد. قوم نشے میں, قوم سوئی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے نیٹ جواب دے جائے, کبھی بند کرے گا, پھر آن کرے گا, پھر چیک کرے گا, پھر جا کر کے اندر باہر لوگوں سے پوچھے گا, وائی فائی نہیں چل رہا, بٹن آپ آن کرے گا, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور کچھ نہیں, VPN لگا لے گا. اگر تیرے علاقے میں مسجد نہیں تھی, خیر نہیں تھی, ادارہ نہیں تھا, انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, قرآن پڑھنے پڑھانے والا نہیں تھا, کہیں سے اور سے لے لیتے, چلے جاتے. مگر ایسے نہیں ہوا ہے. سراب زندگی. محنت کی جگہ کمچوری ہے, سراب زندگی. سچ کی جگہ جھوٹ ہے, محبت کی جگہ نفرت ہے, اور خلافت کی جگہ, نوٹ کر لو, جمہوریت. سراب زندگی. پگلے اور کتنا رو گے, کتنا رلاؤ گے, کتنی امیدیں تھی یہ ہوگا وہ ہوگا. اور نبوت کی جگہ امامت. رب نے نبوت دی ہے تیرے میرے لیے, انبیاء چنے, تا قیامت چنے, اور ان کے وارث علماء کو بنایا ہے. علماء جس بھی نسل اور نسل کے ہوں گے مسلح پہ ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, تابع ہے امامت نبوت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, ساتھ میں خلیفہ بلا فصل ہے. اپنی موجودگی میں 17 نمازوں کا مصلی دے کے اس مصلی کو, اس خلافت کو, صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہے, محبوب ساتھ بیٹھے, کہا نہیں, ساتھ رہ کے سائن کر کے گئے. اس ورق کی تلاش میں ہے کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. جب پیغمبر لکھ کے گئے وہ لے لیا. پریکٹیکل سائن, وجود کے سائن,
باڈی اور اپنا جثہ اس مسلح پہ رکھ کے صدیق کو ساتھ کھڑا کر کے، مگر نہیں، میری مرضی ہے، میں نے اس جگہ یہ لینا ہے۔ حلال کی جگہ حرام سراب ہے، وفا کی جگہ جفا سراب ہے، اور مردہ منو مٹی کے نیچے سن لیتا ہے، اور جو رب ہے وہ نہیں سن پا رہا، سراب زندگی۔ بھاگیے، کہاں تک بھاگنا ہے؟ لوٹ آئیے، ابھی بھی موقع ہے۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، یقین کیجئے ایک ایک چیز کھول دیتا ہے، بتاتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ درست ہے۔ انشاءاللہ ایک سفر کر کے دیکھیے، یہ سراب سارے خود بخود چھٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیق۔